حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی کی شادی کرتے وقت لڑکے میں یہ 3 خوبیاں ضرور دیکھو۔ والدین یہ ویڈیو ہر حال میں دیکھیں۔ بیٹی کی خوشی پیاری ہے تو یہ 3 چیزیں لڑکا دیکھتے وقت کبھی اگنور مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو والدین کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ ہر ماں باپ بیٹی کی اپنی حیثیت کے مطابق اس کی پرورش کرتا ہے۔ جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو والدین اس کی شادی کا سوچتے ہیں اور اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ ہر ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایسے گھر میں جائے جہاں اس کی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ ناظرین، بیٹی کی بات کرتے ہی جملہ زبان پر آتا ہے، اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں، زیادہ خوش ہوتا ہوں بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ بیٹیاں کہاں ہر ایک کے نصیب میں ہوتی ہیں۔ اللہ کو جو گھر پسند ہو یہ وہاں ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنا رزق اور نصیب ساتھ لے کر آتی ہیں۔ کسی بیٹی کے نصیب میں پریشانی دشواری ہو تو پہلے دن سے اس نے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ باجی آپ پر ان پر منحصر ہے اور اس دشواری کا مقابلہ کیسے ڈٹ کر کرتی ہیں۔ بیٹیوں کے بچپن کی شرارتیں والدین کو پوری عمر نہیں بھولتی۔ بڑی ہو کر بیٹیاں اور بھی اچھی لگتی ہیں، مگر رخصتی کے بعد یہ باتوں کو یاد کر کے والدین اور بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے بیٹی کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں۔ سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے اسے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے۔ میری ایک بہن نے لکھا ہے، کچھ روز پہلے پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں سبزی خریدنے کی غرض سے سبزی فروش بابا کی دکان پر گئی۔ بابا جی کے پاس ان کی 5 سالہ معصوم سی پوتی بیٹھی تھی جو بڑی معصومیت سے بابا جی کو بوری سے سبزی نکال کر دے رہی تھی۔ اتنی دیر میں ایک صاحب بھی سبزی خریدنے وہاں آئے۔ ہوتا تھا کہ بابا جی ان کی پرانی جان پہچان ہے۔ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے ہی مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بچی بابا جی کی پوتی ہے۔ ان صاحب نے آتے ہی بابا جی سے اس بچی کے بارے میں پوچھا۔ بابا جی نے بتایا میری پوتی ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا کہ میرے 4 پوتے بھی ہیں۔ پھر بابا جی نے ان صاحب سے ان کی بیٹیوں کا حال چال پوچھا، ساتھ ہی دعا دی اللہ کے نصیب اچھے کرے۔ بات سننے کی دیر تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ سبق آموز گفتگو کا آغاز ہو گیا۔ میں اپنی سبزی وغیرہ بھول بھال کر دونوں کے درمیان ہونے والی دلچسپ گفتگو کو سننے کے لیے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جو ہی بابا جی نے دعا دی، اس وقت ان صاحب نے پلٹ کر بغیر کسی توقف کے بابا جی سے سوال کیا، کیوں بابا جی، صرف بیٹیوں کے ہی نصیب اچھے کیوں ہوں، بیٹوں کے کیوں نہیں؟ بابا جی اس اچانک اور غیر متوقع جوابی جملے کے قطعی طور پر تیار نہ تھے۔ سوال سن کر وہ حیران سے ہو گئے، کہنے لگے، صاحب جی، بیٹیوں کی یہی نصیب جسے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں شادی کے بعد کیسا شوہر ملے، بیٹی کو خوش رکھے نہ رکھے، طلاق نہ دے دے۔ بس اس لیے سب یہی کہتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیوں کو کیا ہے کہ تو کوئی ایسی فکر یا مجبوری نہیں ہوتی۔ سن کر وہ صاحب دوبارہ گویا ہوئے کہ بابا جی، جب نصیب بیٹیوں کی وجہ سے ہماری بیٹوں کو بدنصیبی کا کلنک کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، انہیں کے خوف کی وجہ سے بیٹیوں کے نصیب اچھا ہونے کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، اب بدنصیب بیٹوں کے لیے دعا گو کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے تاکہ ہماری بیٹے خوش رہ سکیں۔ اگر ہمارے بیٹے اچھے نصیب والے ہو جائیں، ہماری بیٹیوں کا نصیب لا محالہ اچھا ہو جائے گا۔ اور خود ہی بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، خود ہی ان کے نصیب سے ڈرنے لگتے ہیں۔ جو ان ساری باتوں کی وجوہات کی جڑ ہے، اس پر لگی دیمک کا علاج نہیں کرتے۔ بابا جی دعائیں ہماری بیٹیوں کا نصیب اچھا کرنے کی ضرور مانگیں اور ساتھ ہی دعائیں ہمارے بیٹوں کا نصیب اچھا کرنے کی بھی مانگیں۔ اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہماری بیٹیاں ایسی دعاؤں سے خوش رہیں گی، ان کا نصیب خود سے ہی سمجھ جائے گا۔ آج سے تو یہ بھی دعا بھی دینی ہے، اللہ آپ کے بیٹے کا نصیب اچھا کرے۔ اس گفتگو کے دوران دکان کے قریب موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئی اور باتیں سننے کے ساتھ ساتھ میں بابا جی کے چہرے کے دلچسپ اتار چڑھاؤ کا مشاہدہ بھی کر رہی تھی۔ اور اس وقت کوئی میری حال دیکھتا، میں سبزی کی دکان کے سامنے ایک بینچ پر سختی کی حال میں منجمد ہو کر ایسے بیٹھی تھی جیسے کسی پرائمری کلاس کا بچہ اپنے استاد سے کوئی دلچسپ کہانی سن رہا ہو۔ بابا جی ان صاحب کی گفتگو سے کافی متاثر نظر آ رہے تھے۔ اور صرف بابا جی بلکہ میرے دماغ کے
بھی کافی طبق روشن ہو گئے تھے۔ بابا جی نے انتہائی مریدارانہ آواز میں کہا، واہ صاحب جی، آپ نے 16 آنے کھڑی اور سچی بات کی ہے۔ میں آج سے ہر ملنے جلنے والے کو اگر سمجھائی ہوئی یہ بات سمجھاؤں گا۔ یہ سب سمجھ آ گیا ہے۔ بابا جی اور بھی بہت کچھ کہے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی پوتی کو بھی پیار کرتے جا رہے تھے۔ ان سب کے چہرے پر خوشی، فتح کا تاثر لیے بھرپور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بابا جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سبزی کا تھیلا اٹھایا، بابا جی سے گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہاں سے چل دیے۔ بابا جی اور میں سکتے کی حالت میں ان کو دور تک جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پوتی کی آواز سے سکوت کو توڑا۔ بابا جی پوتی کی طرف متوجہ ہوئے، بغیر خود کلام ہوئے، کمال کے صاحب جی ہیں، اس دن میں سبزی لیے بغیر ہی لوٹ آئی۔ یہ سبزی فروش بابا جی کی دکان سے لوگوں کو جو مل گیا تھا۔ بابا جی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی صبح کو پلے باندھ کر آگے تک پہنچانے کا ارادہ کیا۔ یہ سوچ کر آج قلم اٹھایا کہ بیٹی کو بوجھ اور نصیب نہ سمجھیں، اپنے جوان اثر کے ساتھ بیٹیوں کو سنواریں اور ان کے اچھے نصیب کے دعاگو ہوں، تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوانوں سے منسوب ہو جن کے ارادے نیک، مضبوط اور پختہ ہوں، جن کا دل خلوص اور ہمدردی، پیار، احساس سے بھرپور ہو۔ بہرحال اللہ پاک دونوں کے نصیب اچھے کرے۔ محترم ناظرین، اسلام میں غیروں میں شادی کرنا غلط ہے، شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے، پر پسندیدہ عمل نہیں ہے، شرط کہ مجبوری ہو۔ کفو کا مطلب ہے لڑکا لڑکی کے ہم پلہ ہوں۔ 6 چیزوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زین میں حادثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا، مگر وہ نکاح کامیاب نہ ہو سکا۔ اس پر سب فقہاء کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے غلط ہے، اپنی بیٹی کا نکاح غیر کے لیے غلط ہے، اپنی بیٹی کا نکاح غیر کفو میں کر دے، کیونکہ اور شوہر کے ماتحت ہوتی ہے۔ جس کے ماتحت ہوتی ہے اس کا باپ آپ سے درجے میں اوپر ہونا ضروری ہے۔ اب کبھی بھی ذہن طور پر اپنے سرتاج ایسے شخص کو نہیں بنائے گی جو اسے کمتر ہو، اس لیے تاکہ اور کو اس چیز کا احساس ہو، میرا شوہر دیکھنے میں واقعی میرا شوہر لگ رہا ہے، ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی، لیکن میرے شوہر کا مجھ سے مرتبے میں اونچا ہونا ضروری ہے۔ اس سے اور کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، اور چاہے خود کتنی مالدار یا مضبوط کیوں نہ ہو، مگر اپنے شوہر کو ہمیشہ خود سے مضبوط رہنا چاہتی ہے۔ اب اگر ایک امیر کی بیٹی ہے، اس کی شادی ایک بالکل لو لیول کے بندے سے ہو جائے، وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن یہ مسلمان آپس میں چلے گا نہیں، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، وہی بات کرے گا جو کہ فطرت کے موافق ہے۔ ایک شخص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا علی، اپنی بیٹی کی شادی کیسے آدمی سے کروں؟ میری بیٹی ہمیشہ سکھی رہے، دکھ اور پریشانی اس کے پاس نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سن کر جواب دیا، اے شخص، بیٹی کی شادی کرتے وقت ساتھ میں یہ 6 خصوصیات ضرور دیکھنا۔ محترم ناظرین، یہ بات ذہن نشین ہے، ہدایت مرد کے لیے نہیں ہے۔ مرد کو تو اپنی سے کم تر مرتبے کی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے، جبکہ آج کل الٹا ہو رہا ہے۔ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ اسلام نے تو مرد کو اجازت دی ہے، وہ کمتر سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ لڑکی لیے یہ کہا ہے کہ اس کی شادی ہو تو بندہ اس کے پیرل یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ جب بندہ اونچا ہوگا تو اور اس سے مرتبہ میں کم درجے کی ہوگی، پھر نکاح کامیاب چلے گا۔ تو جب مرد کا اونچا مقام ہے پھر ہونا چاہیے اس کا اونچا مقام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا مجھے خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، خاندان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بیٹی کی شادی اچھے حسب و نسب والے خاندان میں کرنا، کیونکہ انسان میں خوبیاں اچھے خاندان سے آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خاندان کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ خیر خاندان میں نہیں کرنی چاہیے، غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے۔ اور جوڑ کا رشتہ مل جا رہا ہے مگر کمتر خاندان میں نہ کرے۔ کمتر خاندان کا مطلب ہوتا ہے غیر خاندان ان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں۔ بیچ حرکتوں کی وجہ سے یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے، لیکن بعض خاندان کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے، تمیز والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں، اس لیے ان کا یہ مطلب نہیں ہے
کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے لازم برا انسان ہی ہوگا، لیکن بعض خاندانوں کی خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2 پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کرنا جو پیشہ اچھا ہو، یہ بہت اونچا خاندان کی ہے، اگر اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ بے جوڑ رشتہ نہیں چلے گا۔ نمبر 3 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کن ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ اپنی بیٹی کی زندگی میں ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی اس مخبوق کے شخص سے کر دیں، لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات کرتے ہی تو بندہ کہتا ہے کہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا، ایسے شخص کو منچو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہی ہے، بالکل ہی باولا ہے تو ذہین اور فتین لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی کی شادی مال والے شخص کے ساتھ کرنا۔ بیٹی کو شادی کے بعد سکھی رہنا چاہتے ہو تو جہاں میں مال کا مطلب وہ نہیں جو آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے، پریان دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو تو اس کی شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو، اتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی، دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ یہ آج غریب ہے تو کل پیسے آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے شادی سے پہلے امیر تھے، شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں، شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کہ آپ کما سکتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا اپنی بیٹی کی شادی مال والا شخص سے کرنا۔ نمبر 5 اسلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی نصیحت کی کہ اے فلاں شخص اپنی بیٹی کی شادی کسی دیندار آدمی سے کرنا، چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی حدود سے آزاد رہے، مطلب یہ ہے کہ لڑکی دیندار ہے، مطلب یہ ہے کہ لڑکی دیندار ہے، لڑکا کسی کبیرہ لعنیہ گناہ میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس لڑکی کی جوڑ کا نہیں ہے، یہ اچھے جوڑ کی شادی نہیں ہے۔ لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے، تو وہ کمتر ہے، اگر محتاط ہوگی، لیکن لڑکی کا نکاح کرتے وقت والوں کو دیکھنا پڑے گا۔ لڑکی اگر دیندار ہے، پردہ ہے، تو آپ اس کی شادی کسی شادی کبابی بے دین ایسا نہیں کر سکتے، غلط ہو جائے گا، اور اللہ قیامت والا دن اسے پوچھے گا تمہاری بیٹی یہ حیادار تھی، شاید تم نے ایسے شخص سے کیوں کر دی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی بے دین شخص کے ساتھ نہ کریں۔ نمبر 6 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیٹی عالمہ ہے، شادی کسی غیر عالم سے کبھی مت کرنا، نہ خوش نہیں رہ سکے گی۔ اس کے مطابق اگر کسی علم والی لڑکی کسی غیر عالم شخص سے نکاح کر دیں گے تو یہ بھی اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ علم دین کی وجہ سے ایک برتری کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ جانتی ہوگی کہ مجھے شیخ کا علم ہے اور شوہر اس کا اتنا علم نہیں رکھتا۔ بے شک دنیاوی علم میں وہ جتنا بھی ماہر ہو، دینی علوم میں فارغ ہے، اس جگہ پر آپ کی بیٹی خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق والدین اپنی بیٹی کی شادی غیر کفو میں نہ کریں، وہ اس کو اسلام میں بھی پسند نہیں کرتا، اسلام کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو آئے کہ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹوں کے نصیب اچھے کرے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خیال رکھیے گا۔